الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائیو، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا، ہم میں مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ کوئی اور ساز و سامان ہو۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور اس نے کسی کو گالی دی ہوگی تو کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، لہذا ان میں سے ہر ایک کو اس کے حق کے بقدر اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ لے کر اس کی گردن میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس پر کسی کے دینار اور درہم تھے تو قیامت کے روز اس کی نیکیوں سے اس کا حق ادا کیا جائے گا، کیونکہ وہاں دینار اور درہم نہیں ہوں گے۔ ذرا غور فرمائیے کہ اس دور میں کئی لوگ لوگوں کی عزتوں کو کھلونا بنا کر کھیل رہے ہیں اور کسی کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے، اور لوگوں کی عزتیں پامال کر کر کے خوش ہو کر رہ رہے ہیں، اور جبکہ قیامت کے روز ان کی حسرت و ندامت کی انتہا ہوگی، جب ظالم و مظلوم سب اللہ تعالیٰ کی عدالت انصاف میں کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی نیکیاں لے کر مظلوموں میں بانٹ دیں گے۔ اگر ان کے ہاں نیکیاں نہیں ہوں گی مگر پوری نہیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ مظلوموں کے گناہ لے کر ان کی گردنوں میں ڈال دے گا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ تم اپنا محاسبہ خود ہی کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور اپنے آپ کو خود ہی تول لو کہ اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے۔ یہاں محاسبہ سے مراد یہ ہے کہ آج ہی توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی پورے کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔